دوستو، بوہری یا بوہرا فرقہ اصل میں کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آیا اور داؤدی بوہرا اور سلیمانی بوہرا میں کیا فرق ہے؟ خود کو مسلمان کہنے والے اسماعیلیوں کی ایک جماعت پائی جاتی ہے جو اپنی سنہری ٹوپیوں اور سفید لمبے لباس کی وجہ سے بھیڑ میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی عورتیں ایک خاص قسم کا عبایا یا سکارف پہنتی ہے۔ عموماً یہ لوگ بوہرا یا بوہری کہلاتے ہیں اور یہ خود کو داؤد طیبی کے پیروکار کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان میں موجود اسی بوہری جماعت کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 اسلامک یوٹیوب چینل نور حدیث۔ دوستو، بوہریوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ بوہرا کمیونٹی کیسے وجود میں آئی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سن 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد 660 عیسوی تک خلفائے راشدین کا دور رہا اور انہوں نے ہی اسلام کو پوری طرح سے پھیلانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن 660 عیسوی کے بعد امت مسلمہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، جن میں سے ایک طبقہ اہل سنت اور دوسرا اہل تشیع کے نام سے جانا گیا۔ اہل سنت طبقہ اہل تشیع کے مقابلے میں ایک بڑا فرقہ تھا۔ آگے چل کر اہل تشیع کے بھی 2 فرقے بن گئے، جن میں سے ایک اثنائے عشریہ اور دوسرا اسماعیلیہ کہلایا۔ فرقہ اثنائے عشریہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے آخری امام مہدی ہے۔ اہل تشیع کے اندر ان کے چھٹے امام جو کہ امام جعفر صادق ہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی بڑا اختلاف موجود نہیں تھا اور اہل تشیع ان کی زندگی تک متحد رہے۔ امام جعفر صادق کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام اسماعیل تھا اور جبکہ چھوٹے کا نام موسیٰ کاظم۔ اہل تشیع لوگوں کا خیال تھا کہ روایتی طور پر امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل ہی اگلے امام بنیں گے، لہٰذا لوگوں نے امام جعفر کی زندگی میں ہی اسماعیل کو اپنا اگلا امام مان لیا۔ لیکن بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ جب امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان کی وصیت کے عین مطابق چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا امام چن لیا، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے یہ اعتراض کیا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ تو نہیں رہے تو امامت ان کی اولاد کو ہی ملنی چاہیے۔ ان کے بیٹے کا نام محمد بن اسماعیل تھا، لہٰذا دوسرے گروپ نے ان کو اپنا امام چن لیا اور یہی سے اہل تشیع 2 فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ سال 650 سے 1256 عیسوی تک بنو عباس کے دور میں اسماعیلیوں کو اپنے پاؤں جمانے کا موقع ملا اور وہ مصر کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اسماعیلی فرقہ مغرب کی طرف نکل پڑا اور انہوں نے شام اور ٹیونس میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ انہی کے ایک بڑے لیڈر عبداللہ محمد مہدی نے سال 909 عیسوی میں کیروان میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی۔ عبداللہ محمد مہدی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی سلطنت کا نام بھی سلطنت فاطمیہ رکھا۔ سلطنت فاطمیہ کئی سالوں تک ایسے ہی چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے 8ویں خلیفہ مستنصر باللہ کے 2 بیٹے مشتاق علی اور نجار کے درمیان تخت و تاج کو لے کر ایک بہت بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب کچھ لوگ مشتاق علی کے سپورٹر تھے تو کچھ لوگوں نے نجار کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یوں شدید قتل و غارت کے بعد اسماعیلی فرقہ بھی مزید 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، لہٰذا نجاری کے ماننے والے الگ ہو گئے، جن میں سے آغا خانی فرقہ وجود میں آیا جو اس وقت اسماعیلیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ اور اگر اسماعیلیوں کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لنک ویڈیو کے نیچے مل جائے گا یا آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، جبکہ دوسری طرف مشتاق علی کے ماننے والے موجودہ دور میں بوہرا یا بوہری کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہی بوہریوں یا مشتاق علیوں نے قتل و غارت کے ڈر سے اپنے امام الامر کے بیٹے کو چھپا دیا جس کا نام
طیب تھا اور بعد میں اسی کی اولاد میں پوشیدہ امام پیدا ہوتے رہے اور یہ فرقہ طیبی کہلایا جانے لگا۔ طیبی عقائد کے مطابق ان کے اماموں کی نقل و حرکت کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں، نہ ان سے کسی کا کانٹیکٹ ہے اور نہ ہی کوئی خبر ہے سوائے ان کے داعیہ مطلق کے۔ ان بوہری داعیہ مطلق کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو امام کا قرب حاصل ہے اور وہ ان پوشیدہ اماموں کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہے۔ بوہری جماعت اگلے 5 صدیوں تک اسی طرح چلتی رہی اور یہ فرقہ نہ صرف ہندوستان بلکہ یمن، افریقہ، الجزائر اور دنیا کے بڑے بڑے خطوں تک پھیلتا ہی چلا گیا۔ ان کے اندر بھی مزید تقسیم اس وقت پیدا ہوئی جب 16ویں صدی میں ان کے 26ویں داعیہ مطلق داؤد ابن عجب شاہ کی موت کے بعد ان کے جانشین برہان الدین بن قطب شاہ نے اگلے داعیہ مطلق کی کرسی سنبھال لی، لیکن یمن کے ایک آدمی سلمان بن حسن نے وہاں اگلے داعیہ مطلق ہونے کا دعویٰ کر دیا، لہٰذا یمن اور آس پاس کے علاقوں کے بوہریوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور انہی لوگوں کو آج سلیمانی بوہرا کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کے اندر بوہریوں نے برہان الدین کو اپنا داعیہ مطلق قبول کر لیا اور یہ لوگ داؤدی بوہرا کہلائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ داؤدی بوہریوں میں بھی نئے نئے فرقے جنم لیتے رہے، جیسا کہ علوی بوہرا، قطبی بوہرا یا ہیبتی بوہرا وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سبھی فرقوں کے اندر بحث اس قدر زیادہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں شادیاں کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ جماعت بوہرا بھی دیگر اسماعیلیوں کی طرح اپنے امام کے پاس خدائی ادھیکار ہونے کے قائل ہے۔ آغا خانیوں کے برعکس بوہری لوگوں کے امام پوشیدہ ہے اور ان کے داعیہ مطلق ہی امام کے حکم سے اس کے جانشین بنتے ہیں۔ بوہری اپنی مذہبی کتابیں غیر بوہریوں کو نہیں دکھاتے اور نہ ہی دوسرے مذہب کے سامنے اپنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی امام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرے گا وہ امام کی زیارت سے بھی محروم ہے۔ اور جماعت بوہرا بھی دیگر فرقوں کی طرح قرآن مجید کے اندر تحریف اور کمی پیشی ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ صدیوں سے ہندوستان کے اندر رہنے کی وجہ سے آج بوہریوں میں کئی ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ ہندوؤں جیسا رکھ رکھاؤ رکھتی ہے، جیسا کہ اب ان کی بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ یہ لوگ دیوالی اور ہولی وغیرہ بھی بڑے پیمانے پر مناتے اور چراغاں بھی کرتے ہیں۔ البتہ بوہریوں کے اندر ایک گروہ آج ایسا بھی ہے جو طیبی عقائد سے ہٹ کر سنیوں کے اندر شامل ہو چکا ہے اور ان لوگوں کو صغیری بوہرا کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بوہریوں کی تعداد کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات تو موجود نہیں ہیں، مگر بعض اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں داؤدی بوہریوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ سلیمانی بوہری اب ان سے تعداد میں کم رہ چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلومات جو بوہری سمودائے کے بارے میں تھی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔